نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب متفق عليه وعن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواہ مسلم۔ کل سے میں نے باب السجود شروع کیا ہے کہ حضور کیسا سجدہ کرتے تھے اور امت کو سجدے کے لیے کیا بتایا، اور پھر اس سجدے میں فضیلت کیا ہے۔ ایک تو سجدے کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ سجدہ ایسا ہونا چاہیے، دوسرے یہ بتایا گیا کہ سجدے کی فضیلت کیا ہے۔ اس باب میں دونوں ہیں۔ آج میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ یہ نہیں کہ کہیں معنی خیزی کی کمی تھی، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں تو نظر سے گزر جائیں لوگوں کے، تو کچھ زیادہ گزارنا بھی مقصود ہے اور بہت تیزی سے آگے بڑھ جانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی حدیث جناب انس سے ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو خادم خاص ہیں حضور کے۔ کہتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے سجدوں میں اعتدال اختیار کرو۔ اعتدال درمیانی حالت کو کہتے ہیں۔ سجدہ بہت معتدل ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ امت خود ہی معتدل ہے، نہ یہاں افراط ہے نہ یہاں تفریط ہے، نہ اس امت میں کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے، یہ آخری امت ہے۔ تو جب خود یہ امت معتدل ہے تو چاہتی ہے کہ اس کے کاموں میں بھی اعتدال ہو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، یعنی سجدہ درمیانی ہونا چاہیے۔ اب اس کی کچھ کیفیت حضور بیان کرتے ہیں۔ اور تم میں کا کوئی ایک نہ بچھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو کتے کی طرح سے بچھا دینا۔ کتے کو دیکھا کیسے بیٹھتا ہے آپ نے، ایسے دونوں ہاتھ بچھا دیتا ہے۔ تو اس طرح سے سجدہ مت کرنا کہ کتوں کی طرح سے دونوں ہاتھ بچھا دیں۔ آپ کو صرف ہتھیلی رکھنے کا آرڈر ہے کہ ہاتھ رکھو زمین پر، تو ہتھیلی زمین پر کوہنی اٹھی ہوئی ہو، اور اتنی اٹھی ہوئی ہو کہ اگر بھیڑ کا بچہ اس میں سے گزرنا چاہے تو گزر جائے، لیکن یہ مردوں کے لیے ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ عورتوں کو کہا کہ تم اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھو، تمہیں اتنی کوہنی اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ران سے چپکنے دو۔ اور ران زمین سے چپکی، عورت کی ران زمین سے چپکی ہوتی ہے اور اس ران سے اس کا ہاتھ چپکا ہوتا ہے، لیکن مرد کی کھلی ہوتی ہے بالکل۔ آ رہی حدیث سامنے آپ کے، وہ جسے ازواج مطہرات بیان کر رہے ہیں کہ حضور صرف ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور کوہنیاں دونوں اتنی اونچی رکھتے تھے کہ اگر بھیڑ کا بچہ گزرنا چاہے تو نکل جائے۔ یہاں بھیڑ کا بچہ کیا مرغی کا بچہ بھی نہیں نکل سکتا۔ ایسے کیے رہتے ہیں، کیا تماشا کر، سیکھا ہی نہیں نماز، جاننے والے سے نہیں سیکھا۔ یہ عالم کا کام تھا کہ وہ بتاتا تم کو، ابھی ادھر ادھر سے معلوم کر لیا وہی کر۔ بھیڑ کسی کی سمجھ میں نہ آئے انسانوں کی بھیڑ میں تو بکری کا بچہ سمجھے کہ بکری کا بچہ اس میں سے نکل سکتا، اتنی اٹھی رہتی، تو ہاتھ زمین پر ہو، کونیاں اٹھی ہوئی ہو۔ یہ حضرت انس کی روایت ہے، اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا اور امام مسلم۔ اسی لیے دنیا عرب میں دیکھیں گے علماء و مشائخ کو ذرا دیکھنا کہ وہ کس قدر کشادہ رکھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ اور ویسے اپنے لوگوں کو ذرا انڈین والوں کو دیکھ لینا، انڈیا پاکستان والوں کو، مرغی کا بچہ نہیں نکل سکتا۔ کیا توجہ، ان کو کچھ فکر ہی نہیں ہوئی کسی عالم سے سیکھنے کی، سمجھے تو گھر میں سیکھ لیں۔ ہمیں گھر میں کیا خاک سیکھ لو گے، تمہارے گھر میں وہی اترتی ہے کیا؟ رول امین آتے بتانے کے لیے کیا؟ علماء سے سیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے سرکار فرماتے تھے اپنے علماء کو لازم پکڑو اور ان سے اپنا دین سیکھو۔ جب آپ دیندار ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہو گیا کہ علماء سے اپنا دین معلوم کرو، دین لینا پڑے گا۔ تو یہ تو حضرت انس کی روایت تھی۔ اب حضرت براء بن عازب دوسرے صحابی کی روایت آ رہی ہے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تو سجدہ کرے، یعنی اپنی امت کو کہہ رہے ہیں، کوئی کسے باشد امت کا کوئی فرد بھی جب سجدہ کرے، حضور خود بتا رہے ہیں کہ جب تو سجدہ کرے فضع کفیک، تو اپنی ہتھیلی رکھ دے، جو بتا رہا تھا آپ کو، اپنی ہتھیلی رکھ دے، وضع کے معنی رکھنے کے، اپنی دونوں ہتھیلیاں رکھ، اس سے ٹیک لینا ہے۔ چلیے یہ ہو گیا، دونوں ہتھیلی رکھ دے، فضع کفیک
ورفع مرفق ہے، اور اپنی دونوں کونیاں اٹھا دے، ہتھیلی رکھنا ہے، دونوں کہنے اٹھانا ہے، بس اٹھنا ہی چاہیے، تب سجدہ پیدا ہوگا۔ اتنا حسین یہ دین ہے اور اس کا نظام اتنا حسین ہے کہ اگر کوئی سیکھ لے قاعدے سے تو دیکھنے والا کہے گا کہ کس قدر یہ صاحب نظم و ضبط کا پابند ہے، لیکن جو کہ سیکھا نہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کمال ہے ان لوگوں کا، کیا ہے ہماری ہر بات اب اعتراض ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اب کونیاں اٹھا دے بتا۔ ورفع مرفق ہے، مرفق کہتے ہیں کونی کو، یہ کونی، آئیے سمجھنا، کف کہتے ہیں اس کو ہتھیلی کو، مرفق اس کو کونی، کونی اٹھا لے، آج سمجھو۔ ابھی آگے حدیث آئے گی، میں نے کہا تھوڑا تھوڑا بتائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور دوسرے کو بھی بتا سکیں آپ کہ ایسا تم کرو، سمجھ میں سبق کو دھیرے ہی دھیرے بڑھانا ہے تاکہ یاد بھی ہو جائے اور عمل بھی ہو جائے، اور بہت سست بھی نہیں چلنا ہے کہ کوئی سبق نہ ہو سکے، سمجھ۔ آج اسی پہ اکتفا فرمائی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔